اس وقت کی بات ہے جب سلطنت مغلیہ کا سورج ڈوب چکا تھا اور سرحد سے لے کر مدراس کے ساحل تک سارا بر صغیر انگریزوں کے اقتدار میں تھا۔ لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر بحال کیا گیا۔ چونکہ اس وقت دفتری زبان فارسی تھی، اس لیے کمشنر کو فارسی زبان سیکھنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے مشہور فارسی دان ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ ملا سراج الدین روزانہ شام کو 4 بجے انگریز کمشنر کو ٹیوشن پڑھانے آتے۔ ملا سراج الدین عصر اور مغرب کی نماز کمشنر صاحب کی کوٹھی پر ہی ادا کرتے۔ کمشنر صاحب کی ایک نوجوان بیٹی تھی۔ ہزاروں لالا رخوں اور زہرہ جمالوں کی کہانیاں اس کی ایک ایک ادا میں سمٹ آئی تھیں۔ سرشار آنکھوں سے شراب کے پیمانے چھلکتے، مہتاب کی طرح درخشاں پیشانی ہر وقت موج نور میں غرق رہتی۔ چلتی تو فتنہ حشر جگاتی، باتیں کرتی تو پھول جھڑتے۔ جمال و رعنائی اور حسن و دلکش کا وہ ایک مجسمہ تھی کہ مغربی تہذیب کے گھرانے میں وہ ہر وقت پردے میں رہتی۔ ایک تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، اس پر مزاج میں نفاست، طبیعت میں لطافت اور ناز و نعیم کی زندگی سارے خاندان کی راج دلاری بن گئی۔ سیرت و خصلت کے اعتبار سے بھی وہ نہایت ایک پاک طینت، نیک سرشت اور شریف و طبع لڑکی تھی۔ شرم حیا، علم و ہنر، ذہانت و دہنائی اور متانت و سنجیدگی میں دور دور تک اس کا کہیں جواب نہ تھا۔ سارا قبیلہ اس کے حسن اخلاق سے مسخر تھا۔ غیر فطری ہی کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اسرار کے باوجود کبھی بھی وہ گرجا گھر نہیں جاتی تھی۔ سن شعور میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی درسگاہ سے اپنا سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا تھا اور اب گھر پر ہی شریف معلمات کے ذریعے اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ علوم و فنون کی مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی معلمات اپنے وقت پر آتی تھیں اور سبق دے کر چلی جاتی۔ تدریس کا یہ سلسلہ صبح 8 بجے سے شام کے 4 بجے تک جاری رہتا۔ ملا سراج الدین کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب حضرت سعدی کی گلستان چل رہی تھی۔ کہتے ہیں ملا جی بہت خوش الحان، خوبصورت قاری تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالم قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی تھی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت اس کمرے کے قریب سے گزری جہاں ملا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سحر و جلال سے دل کی گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ آنے واحد میں وہ ایک طیب اور طاہر روح تجلیات قرآن کی بارش میں شرابور ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئی۔ عالم اشتیاق میں وہ پھر آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا۔ نماز کی ہیبت و عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاتھ باندھ کر ساکت اور مؤدب کھڑا رہنا، پھر سر نگوں ہو جانا اور اس کے بعد ماتھا ٹیکنا، عجز و نیاز کی یہ ادائیں اس کی آنکھوں کے لیے اچھمپے سے کم نہیں تھیں۔ اب سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ روح پرور منظر کبھی نہیں دیکھا۔ جب تک ملا جی نماز پڑھتے رہے وہ تصویر حیرت بنی دیکھتی رہی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا تھا۔ دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اس دن ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ آیات قرآن کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی۔ ساری رات وہ یہ سوچتی رہی کہ شیریں نغموں کی سحر ترازی مسلم، لیکن قرآنی نغمہ کا یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تہہ بالا کر دیا، اسے صرف خوش الحان آواز کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اگر ناز و نشت اور برخاست ہی کا نام ہے تو پھر میرے دل کو کیا ہو گیا؟ قیام و قعود کے سوا انسانوں کی زندگی میں کیا ہے؟ پھر دنیا میں کتنے دل ہیں جو کسی کی نشست و برخاست پر عاشق ہوئے ہیں؟
اگر واقعتاً نماز کی یہی حقیقت ہے تو دل دیوانے کی لغزش میں کوئی شبہ نہیں۔ پھر سوچتی ہے کہ اتنی آسانی سے دل کی تکثیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو نہ ہو یہ نماز بھی اسی عالم کی چیز ہے جہاں انسانی روح کا مزاج ڈھلتا ہے اور جہاں سے مانوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔ سوچتے سوچتے سحر ہو گئی، لیکن روحانی اضطراب کی آگ ویسے ہی سلگتی رہی۔ اپنا حال خود اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہوئی، دن نکلا، لیکن آج کتابوں میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن شام کے انتظار میں کٹ گیا۔ حسب معمول عصر کے وقت ملا جی ٹیوشن پڑھانے تشریف لائے۔ جو ہی ان کے قدموں کی آہٹ ملی، فرط شوق سے صاحبزادی کا دل اچھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا اور ملا جی مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ شہزادی قبل از وقت پس پردہ کان لگائے کھڑی تھی۔ قرآن کی آواز کان میں پڑتے ہی دل کا حال بدلنے لگا۔ روح نغمہ جاوید کی کیف میں ڈوب گئی۔ آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں بھی اشکبار تھیں۔ کئی بار رومال سے بہتے ہوئے آنسو خشک کیے، لیکن چشمہ سیال کی طرح اس وقت تک سیلاب امڑتا رہا جب تک ملا جی نے نماز ختم نہ کر لی۔ اسی عالم کرب میں کئی مہینے گزر گئے۔ دل کے شور محشر سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے وقت پردہ لگائے جذبات کے تلاطم کا جو طوفان امڑتا تھا، وہ خود ملا جی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیحی گھرانے کی دو شیزہ نامعلوم طور پر اسلام سے بہت قریب ہو گئی تھی۔ نماز و قرآن کے عشق نے اب اسے اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جو کسی بھی وارفتہ حال مسافر کو ذرا سی مدینے تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جا رہا ہے، جس نے دنیا کو قرآن اور نماز جیسی نعمت لازوال سے بہرہ اندوز کیا۔ اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے، خود رسول میں کتنی کشش ہوگی۔ بلا وجہ عرب کے صحرا نشین اس پر شیفتہ نہیں تھے۔ اس کی زیبائی کا یہی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کے نادیدہ اشاق سے ساری دنیا بھر گئی۔ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عدمت و راستی کی ایک سراپا حقیقت کا دوسرا نام ہے۔ ناز کی پلی ہوئی لاڈلی بیٹی روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیب تن کر کے باپ کو آداب کیا کرتی تھی۔ باپ کے دل کی شادابی اور روح کی آسودگی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ آج وہ بڑی سج دھج سے آداب کرنے آئی تھی۔ آداب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے ناز میں کہا، فادر ایک درخواست پیش کروں، قبول فرمائیے گا۔ بیٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جھوم اٹھی۔ شفقت پدری کا جذبہ پھوٹ پڑا۔ فرط محبت میں بے قابو ہو کر جواب دیا، میری لخت جگر، ساری زندگی یہ آرزو رہ گئی کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی کچھ فرمائش کرو اور میں اسے پورا کر کے تمہاری مسرتوں کا تماشا دیکھوں، لیکن نہ جانے تمہاری طبیعت کیسی ہے کہ یہ آرزو تشنا ہی رہی۔ اب جب کہ زندگی میں پہلی بار اپنے ارمان کے اظہار کے لیے تمہاری زبان کھلی ہے، تو کیا اب بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے قبول کروں گا یا نہیں؟ تمہارے علاوہ کون میری زندگی کی امیدوں کا مرکز ہے جس کے لیے کوئی بات اٹھا کر رکھوں؟ بیٹی نے نگاہ نیچی کیے، رکتے جھکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ ادا کیے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ملا جی سے فارسی کی تعلیم حاصل کروں۔ باپ نے یہ سن کر مسکرا دیا اور بیٹی کو تھپکاتے ہوئے کہا، اتنی ذرا سی بات کے لیے تم نے اتنی زبردست تمہید باندھی؟ میرا تو گمان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو۔ تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ تحسین اور آفرین بھی ہے کہ تمہارے اندر حصول علم کا شوق ہے۔ دوسرے دن ملا جی بعد نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ محنت اور ذہانت نے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی زبان سے اچھی طرح روشناس کر دیا۔ دوران تعلیم ہی ایک دن صاحبزادی نے ملا جی سے کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت پر مسلمان مصنفین کی چند کتابیں میرے لیے فراہم کر دیجیے۔
ملا جی کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکے۔ دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لا کر حوالے کر دیے۔ نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں کتاب کا پہلا ورق کھولا اور کائنات کی سب سے معظم ترین ہستی کا مطالعہ شروع کیا۔ ورق ورق پر فضل رحم، جلال و جمال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، صبر و تحمل، جود و کرم، زہد و تقوی، فقر و اظہار، علم و حکمت، اعجاز و توانائی، قدرت و اختیار، قرب الہی کی جلوہ آرائی اور آسمان شوکت اور اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی۔ فرط شوق میں پلکوں پر موتی کے قطرے جھلملانے لگے۔ لالا کی پنکھڑی میں جیسے ہونٹ حرکت میں آئے اور ایک ننھی سی آواز فضا میں گونجی، محمد کی خداوند تو گواہ رہنا، مسیح مذہب سے نکل کر تجھ اور تیرے آخری رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ اے قادر توانا معبود، تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی۔ حیات سرور کونین کی 63 سالہ تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی۔ سرکار کا جسم، ان کا نورانی پیکر، دل ربا چہرہ، سرمگی آنکھیں، عطر بازیاستی عنبری زلفیں، موجے نور میں لہراتا ہوا عارض تاباں، جمال سراپا کا ایک نقشہ نگار تصورات کی دنیا میں چھاپا ہوا تھا۔ پچھلے پہر جو ہی آنکھ لگی، قسمت بیدار نے آواز دی، رحمت نور اور محبت و دل کی کشتی جو دنیا کی تصویر میں گھوم رہی تھی اب وہ نظر کے سامنے تھی۔ کوٹھی کے قریب یہ ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ فضا میں نشر کیا، آنکھ کھل گئی۔ کلمہ اسلام سن کر دل بیتاب ہو گیا، ایمان کی امنگیں جاگ اٹھیں۔ آج چہرہ بشاشت سے کھلا جا رہا تھا۔ کونین کی ارجمندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالہ رخ حسینہ کا اپنا ہی جمال کیا کم تھا کہ وہ چشمے نور میں غوطہ لگا کر آ گئی تھی۔ اب تو گل گدا فردوش کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ فرط بندگی سے چہرے پر نظر جمانا مشکل تھا۔ حسن و دلکش کی یہ نمایاں تجلی دیکھ کر ماں باپ کو بھی حیرت ضرور ہوئی، لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔ اس دن کافی انتظار و زحمت اٹھانے کے بعد ملا جی تشریف لائے۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی، ملا جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صاحبزادی نے کہا، حیرت نہ کیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر گواہ بن جائیے، اور دیکھیے میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، آئندہ مجھے اسی نام سے یاد کیجیے۔ ملا جی کمزور دل آدمی تھے۔ بڑھاپے میں کمشنر صاحب کو پڑھانے کا جو موقع مل گیا تھا وہ اسے بہت غنیمت سمجھ رہے تھے۔ پھر صاحبزادی کے حالات سے بھی بے خبر تھے۔ لرزتے ہوئے صاحبزادی کو جواب دیا، دل کا مسلمان ہو جانا خدا کے تئیں نجات کے لیے کافی ہے، نہ ابھی اپنے اسلام کا اعلان کریں، جب بھی فلاح اخروی کا استحقاق کہیں نہ جائے گا۔ مجھے اندیشہ ہے میں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں اور اس کی اطلاع کمشنر صاحب کو ہو گئی تو ہم پر بھی وبال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاحبزادی ملا جی کی کمزوریوں سے واقف تھی، یہ جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ملا جی کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے توقع تھی کہ مستقبل کی کوئی ضرورت بھی ان سے متعلق ہو سکتی تھی۔ اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر نماز پڑھنے لگی تھی۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی، چونکہ اس کے کمرے میں ابتدا ہی سے کوئی داخل نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ صیغہ راز میں تھا۔ دل کی خاموش انقلاب کو والدین کو خبر نہیں تھی، لیکن باطن کی تطہیر اور روحانی تقدیس کا اثر نامعلوم طور پر اس کے گرد و پیش میں نمایاں تھا۔ خاندان کے دلوں میں صرف اس کی محبت اور شفقت ہی نہیں تھی، توقیر اور احترام کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا اثر بغیر کسی ظاہری سبب کے
لوگوں کے تحت شعور میں چھپا ہوا تھا۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنے خوابگاہ کے اندر کیا کرتی تھی اس کی خبر کسی کو بھی نہ تھی، لیکن ملا جی کے ذریعے صرف اتنا معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سرور کونین کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے۔ سب کے سو جانے کے بعد اپنا کمرہ بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی، اس کے بعد سو جاتی، پھر تہجد کے لیے اٹھتی اور تادم سحر گریہ و مناجات، تسبیح و تحلیل، درود و سلام میں مشغول رہتی۔ اس کے دل کا آئینہ اتنا شگاف ہو گیا تھا کہ عالم الغیب کے انوار اور اسرار کا کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھا کرتی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رشتہ دوسرے مشاغل سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹوں وہ کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کئی دن بغیر کسی ذوف و نفاست کے وہ روزے رکھا کرتی تھی۔ ایک دن ملا جی جب شام کے وقت پڑھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ صاحبزادی آج کچھ علیل ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھیں گی، بیمار ہیں۔ جو ہی واپس جانا چاہتے تھے، آیا نے اطلاع دی صاحبزادی اپنے حجرے خاص میں آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملا جی ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا تو فاطمہ بستر پر دراز ہے۔ قدم کی آہٹ پاتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور نہایت ہی سرگوشی کے ساتھ ملا جی سے کہا، آپ کے احسانات سے میری گردن ہمیشہ بوجھل رہے گی کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا اور حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت عشق سے میری زندگی کیف و سرور کی ایک نئے عالم میں داخل ہوئی۔ اب میں روحانی قرب کی منزل میں ہوں، جہاں ایک لمحے کے لیے بھی میرے سرکار میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ آثار و قرائن شہادت دے رہے ہیں کہ اب میں حیات کی آخری لمحے سے گزر رہی ہوں۔ عالم قدس کا پیامی جلد ہی آنے والا ہے، میں بھی اس کی منتظر آنکھوں سے راہ دیکھ رہی ہوں۔ رخت سفر باندھ کر میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اپنے انجام کی فیروز بختی پر دل اتنا مطمئن ہے کہ مسکراتے ہوئے پیک اجل کا خیر مقدم کروں گی۔ صرف ایک آرزو ہے جس کے لیے میں نے آپ کو اس وقت زحمت دی ہے۔ اگر بعد مرگ میری وصیت پوری کرنے کا یقین دلائیں تو عرض کروں۔ اتنا کہتے کہتے اس کی چمکتی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ملا جی بھی اپنے تئیں سنبھال نہ سکے اور وہ بھی اشکبار ہو گئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، خدا آپ کی زندگی کا اقبال بلند کرے، آپ کی عمر کو برکتیں دے، دراز کرے۔ نصیب دشمنہ مرگ ناگہاں کی خبر سننے کے لیے ہم ہرگز تیار نہیں ہیں، لیکن علم الہی میں اگر یہی مقدور ہو چکا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ اپنی آرزو کا برملا اظہار فرمائیے، میں اس کی تعمیل کا آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ صاحبزادی نے رازدارانہ لب و لہجے میں کہا، آپ جانتے ہیں میرے قبول اسلام کی گھر والوں میں سے کسی کو علم نہیں ہے اور وہ ابھی تک مجھے اپنا آبائی مذہب کا پیروکار سمجھ رہے ہیں۔ گو میں نے آج تک گرجا گھر میں قدم نہیں رکھا، لیکن وہ اسے میری غیرت اور حیا پر محمول کرتے ہیں۔ اس سے مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری تجہیز و تکفین مسیحی مذہب کے مطابق کریں گے اور مسیحی قبرستان میں مجھے دفنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنا اسلام ظاہر کر کے آپ کو اور یہاں کے دوسرے مسلمانوں کو آفات کا نشانہ بناؤں، اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے مرنے کے بعد جب وہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیں تو رات کے کسی حصے میں میرا تابوت نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق مجھے کسی مسلمان قبرستان میں دفن کر دیں، تاکہ اہل ایمان کے جوار میں رہ کر میری روح کو دائمی سکون حاصل ہو۔ ملا جی نے برستی ہوئی آنکھوں سے وصیت کی تعمیل کا یقین دلایا۔ فاطمہ نے آخری سلام کرتے ہوئے کہا، اب قیامت کے دن فاتح محشر کے لوائے حمد کے نیچے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ملا جی کو رخصت کیا۔ صبح کے وقت سارے شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی وفات پا گئی اور ان کی وفات کی خبر بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ اقارب، احباب اور غم گساروں کے ہجوم سے کوٹھی میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ اس اچانک حادثے سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے تھے۔ ماں باپ کی حالت نہایت ہی قابل رحم تھی۔ شدت الم سے وہ پاگل ہو گئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کا مرنا قیامت سے کم نہیں تھا۔ ماتم و فغاں کے شور میں
دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا۔ عیسائی مذہب کی رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی۔ جنازہ کے ساتھ ساتھ ملا جی بادیدہ نم چل رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک پختہ قبر میں اتارا گیا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سل رکھ کر قبر کو کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا۔ دفن کے آخری رسم ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوٹ آئے۔ ملا جی اپنے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے بعد واپس ہوئے۔ سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہہ کر واپس گھر چلے گئے۔ آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔ اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے راہ میں حائل تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے کسی لاش کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت سوچ کر ملا جی کانپ اٹھے، لیکن ایک مرنے والے سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس امر کا مقتضی تھا کہ جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے۔ ملا جی کا ضمیر اندر سے جاگ اٹھا تھا۔ آخر بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر ہی دیا۔ اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے گئے اور شروع سے آخر تک ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے کفِ افسوس ملتے ہوئے ملا جی سے کہا، صد حیف کہ اسی شہر میں اسلام کی فتح صداقت کا اتنا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ خیر جو ہونا تھا ہو گیا، اب جس طرح بھی ہو آج ہی کی شب اس وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ ٹھیک اس وقت جب کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ ملا جی کے علاوہ 4 آدمی عیسائیوں کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام انتہائی خطرناک تھا، لیکن اسلامی ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ملا جی کی رہنمائی میں 4 آدمی قبر تک پہنچے، سنگ مرمر کی سل ہٹائی تو قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا۔ جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا، قبر کھولنے والے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ بڑی مشکل سے حواس پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل گئی ہے۔ ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن ملا جی نے پھر غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا جسے دن کے وقت دیکھ کر گئے تھے۔ قبر کا نیا پن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ قبر ہے۔ اب یہ گتھی کسی سے سلجھ نہیں رہی تھی کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آ گئی اور خود اس کی لاش کہاں چلی گئی۔ صورتحال کی تفتیش کے لیے 4 آدمی لاش کی طرف بڑھے۔ جھک کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ پڑا، یہ لاش تو 12 بنکی کے مرزا جی کی ہے، انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس واقعے سے ان لوگوں پر دل دہلا دینے والا عجیب قسم کا ہیبت ناک منظر طاری تھا۔ دہشت سے کانپنے لگے اور فوراً ہی تابوت کا منہ بند کر کے اسے قبر میں اتارا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سل رکھ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر پہنچ کر دیر تک سب پر سکتہ طاری رہا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب حواس بجا ہوئے تو ملا جی نے کہا کہ عالم برزخ کے یہ تصرفات ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ مشیت الہی کو راز سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں 12 بنکی کے مرزا جی کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر کمشنر صاحب کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ لوگوں نے کہا یہ بات تو کرینے کی آس ضرور ہے، لیکن بہتر ہوتا حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے ہم 12 بنکی چلیں اور مرزا جی کی قبر کھود کر دیکھ لیں۔ یہ بات طے کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہی عجیب و غریب واقعہ گھوم رہا تھا۔ دوسرے دن ملا جی اپنے 4 ساتھیوں کے ہمراہ 12 بنکی پہنچ گئے۔ سیدھے مرزا جی کی کوٹھی کا رخ کیا۔ دروازے پر آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کا تیجا ہے۔ اظہار افسوس
اور رسم تعزیت ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کم از کم حق دوستی ادا کر دیں۔ ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس لوٹ آئے۔ سارا دن مرزا جی کی حالت معلوم کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ اس علاقے میں وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے، انگریزی تہذیب کے دلدادہ اور انگریزوں کو غایت درجہ محبوب رکھتے۔ شام و سحر کی زندگی عیش و عشرت میں ڈوبتی رہتی تھی۔ گھر کا سارا ماحول انگریزی تمدن میں غرق تھا۔ شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب کہ سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے جب آدھی رات سے زیادہ رات ڈھل گئی تو پانچوں آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ خطرناک اقدام کی دہشت سے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، لیکن حقیقت حال کے جستجو کی جنون میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اپنے حافظے کی رہنمائی میں آسانی سے مرزا جی کی قبر پر پہنچ گئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کی۔ کافی دیر کے بعد تختہ نظر آیا۔ اب ہمت کر کے دو شخص قبر میں اترے اور ایک ایک کر کے تختے کو ہٹاتے گئے۔ اب سفید رنگ کا کفن سامنے نظر آ رہا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد بھی کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ سہا جا رہا تھا کہ معلوم نہیں کفن کا منہ کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آئے۔ کافی جرأت سے کام لے کر ایک شخص نے پائنتی کے تختے پر کھڑے ہو کر چہرے سے کفن کا نقاب الٹ دیا۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی، دہشت سے لوگوں کا خون سوکھ گیا۔ مرزا جی کی لاش کی بجائے قبر میں ایک عرب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈھیل ڈول اور چہرے کے بشری سے وہ عربی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ جلد جلد کفن کو درست کیا، تختے لگائے اور مٹی برابر کر کے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ مارے ہیبت کے سانس پھول رہی تھی۔ قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب پر طاری تھی۔ قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کمشنر کی لڑکی کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ نیند کچھ زیادہ گہری نہیں تھی کہ صرف پلک جھپکتے ہی ملا جی نے ایک نہایت ہی حسین اور دلکش خواب دیکھا۔ وہی کمشنر صاحب کی بیٹی فاطمہ حوران خلد کے جھرمٹ میں سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ عالم برزخ کی سرگشت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے میری توقیر اور اعزاز کا اہتمام کیا۔ حوران خلد نے مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا، میں نکھر گئی۔ میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شوکت محمدی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء و مرسلین ان کے دربار میں نیاز مند حاضر ہیں۔ جب میری روح ان کی بارگاہ میں لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ان کی ناز بردار رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ بڑھا دیا۔ حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین پر منتقل کر دی جائے۔ جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی، اسی دن 3 لاشیں اپنی اپنی قبروں سے منتقل کی گئیں۔ مدینے میں ایک عرب سوداگر جسے ہندوستان بے حد پسند تھا، عرصہ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ یہاں بوداش اختیار کرے۔ جب مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش جنت المقی میں دفن کیا تو عالم برزخ کے کار پروازوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونیت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا تھا۔ مدینے کی سرزمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی، اس لیے اس کی لاش ہندوستان منتقل کر دیا جائے۔ اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری لاش 12 بنکی کے مرزا جی کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ غایت درجہ الفت کی وجہ سے وہ زندگی بھر انگلستان جانے کی تمنا میں مرتے تھے۔ بھول کر بھی انہیں دیار عرب کا خیال نہیں آیا۔ جب ان کی لاش دفن کی گئی تو حکم ہوا اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں اسے اسی قوم کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے۔ اموات مسلمین کے ساتھ اسے ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فاطمہ نے خواب ہی میں کہا،
فرمان غیب کے مطابق مدینے کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکے کے قبرستان میں منتقل کی گئی اور اس کی خالی شدہ قبر میں لکھنؤ سے میری لاش پہنچا دی گئی اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پر حیرت کی وجہ نہیں، موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر کئی برزخی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے۔ یہاں پر ہر آن اس طرح کے مناظر نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہی ہوں اس عالم میں کسی عمل کو بھی اعزاز حاصل نہیں ہے جو عشق رسول کو ہے۔ میری روحانی آسائش اور تکریم کی ساری ارجمندیں عشق رسول ہی کا صدقہ ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ رحمت و کرم کی تسخیر کے لیے اس سے زیادہ زور اثر نسخہ بنی نوع انسان کو اب تک میسر نہیں آ سکا۔ کاش خاکدان گیتی کے رہنے والے اس راز کو سمجھ سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ملا جی کی جب آنکھ کھلی تو ان پر ایک رکت انگیز کیفیت طاری تھی۔ بار بار وہ سینہ پیٹتے تھے کہ ہائے میں نے فاطمہ کی قدر نہیں کی۔ اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا۔ جس نے سنا دم بخود ہو کر رہ گیا۔ برزخ کے حالات پر لوگوں کا یقین تازہ ہو گیا۔ قبر کے بھیانک انجام سے لوگ ڈرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان 5 آدمیوں پر چشم دید واقعات کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ ان سب کی زندگی اچانک بدل گئی۔ وہ ترک دنیا کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ اگر آپ کو معلومات اچھی لگی ہے، ویڈیو اچھی لگی، یہ کہانی اچھی لگی ہے، اسی طرح کی مزید کہانیاں، اسلامی ویڈیو، سیرت، تاریخ، دلچسپ، حیرت انگیز اور موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل راشد انفارمر کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ دلچسپ باتیں آپ سماعت کریں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کہانی کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کی صورت میں ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔